سکندر بخت اپنے بیٹے کو لگام دو، ورنہ یاد رکھنا ان معصوم لڑکیوں کی آہیں اس حویلی کو راکھ کر دیں گی جنہیں تم لوگوں نے تہہ خانے میں جانوروں کی طرح قید کر رکھا ہے۔ بیگم ثریا کی آواز میں دکھ سے زیادہ ایک شدید غصہ اور للکار تھی جس نے حویلی کے اس پرتعش کمرے کی فضا کو بوچھل کر دیا۔ زبان کو لگام دو ثریا، تم بھول رہی ہو کہ تم بڑی سرکار کی حویلی میں کھڑی ہو جہاں عورتوں کا کام صرف سر جھکانا ہے، اور جن لڑکیوں کا تم رونا رو رہی ہو اس لڑکی حیا کے ساتھ ہمارے پرانے بدلے کی وجہ سے یہاں ہے۔ 20 سال پہلے اس لڑکی کے دادا فضل نے رنگپور کی کروڑوں کی زمین کے لیے بھری پنچایت میں میرے باپ بڑے سرکار کی پگڑی اچھالی تھی اور پورے گاؤں کو ہمارے خلاف کھڑا کرنے کی جرت کی تھی۔ آج اس کے بیٹے راشد کی بیٹی اور ان کے حمایتوں کی بیٹیاں ہمارے تہہ خانے میں سسک رہی ہیں، تو ہم ان سے وہ زمینیں بھی چھینیں گے اور انہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ سکندر بخت نے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو سخت لہجے میں دھمکایا۔ اسی پل کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور ان کا اکلوتا بیٹا شاہ زیب اندر داخل ہوا، جس کے چہرے پر ایک سر تکبر اور آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ اسے دیکھتی بیگم ثریا سہم گئی۔ ابا جی، آپ کیوں نہ عورتوں کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ میری قید ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کی بغاوت کو اپنے جوتوں تلے کیسے رودنا ہے۔ وہ جو نئی لڑکی حیا میں کل رات اٹھا کر لایا ہوں وہ کچھ زیادہ ہی پھرپھرا رہی ہے، لیکن میں نے اس کے لیے ایسا خاص انتظام کیا ہے کہ وہ اپنی پہچان تک بھول جائے گی۔ اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ دوبارہ سر اٹھانے کا سوچے گی بھی نہیں۔ اس کا سارا غرور اور اس کی زبان میرے قدموں میں ہوگی۔ شاہ زیب کی بھاری آواز گونجی جس میں درندگی تھی۔ شاہ زیب، خدا کا خوف کرو، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اس کے دادا فضل اور باپ راشد اس وقت خون کے آنسو رو رہے ہوں گے۔ تم کیوں ان پرانی مسلوں میں پڑھ کر اپنی اور ہماری آخرت خراب کر رہے ہو؟ اگر گاؤں والے ایک ہو گئے تو ہم سب مارے جائیں گے۔ بیگم ثریا نے روتے ہوئے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ماں جی، آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ یہ طاقت اور عزت کا کھیل ہے۔ اگر ہم نے آج انہیں ڈھیل دے دی تو کل یہ ہمارے سر پر چڑھیں گے۔ مجھے رنگپور کی زمینوں کے کاغذات پر فضل کے انگوٹھے چاہیے اور وہ انگوٹھے حیا لگوائے گی۔ دوسری طرف حیا کے گھر میں ماتم کا سما تھا۔ اس کی ماں زینب نے ڈھال ہو کر زمین پر بیٹھی دیوار سے سر ٹکرا رہی تھی، جبکہ اس کا باپ راشد اپنے بوڑھے باپ فضل کے قدموں میں گرا ہوا تھا۔ ابا جان، ہمیں اپنی حیا کو بچانا ہوگا۔ شاہ زیب بخت کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ اس نے گاؤں کی اور بھی بہت سی لڑکیوں کو وہاں اپنے گنڈوں کے پہرے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ میری بچی کی بوٹیاں نوچ لے گا۔ راشد کی آواز شدت غم اور بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ فضل نے اپنی ٹانگوں پر زور دیا اور اپنی لاٹھی مضبوطی سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر دکھ کے ساتھ ایک شدید غصہ اور پچھتاوا تھا۔ وہ میری پوتی ہے راشد، میں خود جاؤں گا سکندر بخت اور بڑے سرکار کے پاس۔ وہ ہماری رنگپور کی زمینیں چاہتے ہیں، میں سب کچھ ان کے نام کر دوں گا۔ میں اپنی پگڑی ان کے قدموں میں رکھ دوں گا، لیکن اپنی حیا اور گاؤں کی باقی بیٹیوں کو اس جہنم سے ہر قیمت پر واپس لاؤں گا۔ مجھ سے میری بچی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ فضل کے لہجے میں گہرا کرب تھا جس نے پورے گھر کو رلا دیا۔ آپ سب رو کیوں رہے ہیں بزدلوں کی طرح؟ اور دادا جان، اب آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم ان کے قدموں میں جھکیں گے؟ ہم ان درندوں کے سامنے ہرگز گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ انہوں نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں خود جا کر اپنی بہن کو لے کر آؤں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، اور مجھے شاہ زیب کے سینے میں گولیاں ہی کیوں نہ اتارنی پڑے۔ حیا کے جوان اور خون گرم بھائی حمزہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا اور اپنی چادر کندھے پر ڈالی۔ تم پاگل ہو گئے حمزہ، وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس درجنوں مسلح پہرے دار ہیں۔ تم اکیلے حویلی کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ ہمیں پولیس کے پاس جانا ہے، وہ ہماری مدد کریں گے۔ زینب نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کا راستہ روکا۔ پولیس ان کے ٹکڑوں پر پلتی ہے۔ زینب بیگم، بڑے سرکار کے اس پورے علاقے اور تھانوں میں حکم چلتا ہے۔ کوئی پولیس والا ان کی حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ ہمیں کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا۔ ہم رات کے اندھیرے میں ان کی حویلی پر پیچھے سے حملہ کریں گے۔ ابو، میں نے گاؤں کے کچھ نوجوانوں سے بات کر لی ہے، ہم حیا کو وہاں درندوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔
آج رات ہی اس حویلی میں خون بہے گا۔ حمزہ کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی جس نے فضل کو مزید پریشان کر دیا، کیونکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بڑے سرکار اور شاہ زیب سے ٹکرانے کا سیدھا مطلب موت کے منہ میں چھلانگ لگانا ہے۔ ادھر حویلی کے بڑے اور شاہانہ دیوان خانے میں بڑے سرکار اپنی کرسی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ان کے چہرے کی گہری جھریاں ان کے ظالمانہ فیصلوں اور اس علاقے پر ان کی حکمرانی کی گواہ تھی۔ ان کی دائیں طرف سکندر بخت اور بائیں طرف ان کا دوسرا بیٹا جلال سر جھکائے بیٹھے تھے، جبکہ جلال کی بیوی فریدہ ایک کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ شاہ زیب، تم نے اس لڑکی حیا کا دماغ ٹھکانے لگایا یا نہیں؟ مجھے کل تک اس کے باپ راشد اور دادا فضل کا سر اپنے قدموں میں چاہیے، اور اس کے لیے اس لڑکی کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ جب وہ درد سے چیخے گی تو اس کی آواز فضل کے کانوں تک خود پہنچے گی۔ بڑے سرکار نے اپنی بھاری آواز میں کہا، دادا جان آپ بے فکر ہیں، وہ لڑکی بہت جلد اپنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ میں آج رات خود اس کی بغاوت کا علاج کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد وہ اپنے باپ کو خود زمین نام کرنے کا پیغام بھیجے گی۔ شاہ زیب نے بڑے سکون و تکبر سے جواب دیا، دادا جان، ہم گاؤں کی اتنی ساری لڑکیوں کو ایک ساتھ قید کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ گاؤں والے اکٹھے ہو کر حویلی پر چڑھ دوڑے تو ہم یہ طوفان سنبھال نہیں پائیں گے۔ یہ دشمنی ہمیں اور ہمارے خاندان کو تباہ کر دے گی۔ ہمیں اس لڑکی کو واپس کر دینا چاہیے۔ جلال کے جوان بیٹے شاہ نواز نے آگے بڑھ کر کہا، جو کہ ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا اور اس کھلے ظلم کے سخت خلاف تھا۔ بڑے سرکار نے حقے کی نے غصے سے زمین پر دے ماری اور جلال نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے بیٹے شاہ نواز کو گریبان سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم بڑے سرکار کے فیصلوں پر سوال اٹھاؤ؟ تم ابھی کل کے لونڈے ہو شاہ نواز، جاؤ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں اور دوبارہ بڑے سرکار کی بات میں مت بولنا۔ جلال غصے سے چلایا۔ فریدہ، جو کہ ایک انتہائی چالاک اور مفاد پرست عورت تھی، اس نے جلال سے سرگوشی کی کہ دیکھا، تمہارے باپ کو صرف اپنا غرور پیارا ہے، وہ ہمارے بیٹے کی ذرا سی عزت نہیں کرتے۔ ساری طاقت اور جائیداد شاہ زیب کو مل جائے گی اور ہم بس ان کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ ہمیں اپنا کوئی الگ راستہ سوچنا ہوگا۔ جلال نے اسے سختی سے گھورا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ وہ بڑے سرکار کے غصے سے بخوبی واقف تھا۔ شاہ زیب نے شاہ نواز کی طرف ایک طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا اور دیوان خانے سے باہر نکل گیا۔ اسے شاہ نواز کی بزدلی پر ہنسی آتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ شاہ نواز کے دماغ میں کچھ اور ہی خطرناک منصوبہ چل رہا ہے۔ تہ خانے کے شدید حبس اور خوب اندھیرے میں حیا سرد اور خدری زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد بنے دوسرے آہی سیلز میں قید لڑکیوں کی سسکنے اور رونی کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن حیا کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا، بلکہ ایک شدید بغاوت اور نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ اسے اپنا گھر اور اپنے دادا یاد آ رہے تھے، لیکن اس نے خود کو کمزور پڑنے نہیں دیا۔ اچانک بھاری قدموں کی آواز آئی اور تہ خانے کا لوہے کا مین دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ شاہ زیب بخت اندر داخل ہوا تو اس کے خوف سے باقی تمام لڑکیوں کی سسکیاں فوراً دب گئیں اور تہ خانے میں ایک پراسرار سناٹا چھا گیا۔ شاہ زیب سیدھا حیا کے سیل کی طرف آیا اور پہرے دار سے چابیاں لے کر تالا کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ تم مجھے اور ان معصوم لڑکیوں کو یہاں جانوروں کی طرح قید کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ شاہ زیب بخت، تم جو چاہے کر لو، لیکن میرے دادا اور بابا کبھی رنگپور کی زمینیں تم جیسے درندوں کے نام نہیں کریں گے۔ ہم جان دے دیں گے، لیکن تمہارے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ حیا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر شدید نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ زیب کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری اور چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش حیا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تمہاری اس بیجا عقل اور اس زبان کو میں بہت جلد اپنی قدموں کی دھول بناؤں گا۔ حیا، تم اب میری قید میں ہو اور میری مرضی کے محتاج ہو۔ تمہاری اڑان آج رات یہیں سے تہ خانے میں ختم ہو جائے گی۔ شاہ زیب نے بجلی کسی تیزی سے اس کی کلائی سختی سے دبوچ کر کہا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے مزید قریب کر لیا۔ تو مجھے چھونے کی ہمت مت کرنا، درندے،
میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں گی لیکن تمہاری غلیظ غلامی کبھی قبول نہیں کروں گی. مجھے چھوڑو. حیا نے پوری طاقت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن شاہ زیب کی گرفت کسی لوہے کے شکنجے کی طرح مضبوط تھی. وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا. شاہ زیب نے اس کی مزاحمت پر اس کی دوسری کلائی بھی پکڑ لی اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا. ان دونوں کے درمیان اب فاصلہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا. شاہ زیب کی سیاہ اور گہری نظریں حیا کے غصے سے دمدماتے ہوئے سرخ چہرے پر جمی تھیں اور اس کے پتھر جیسے دل میں ایک عجیب سی ہلچل اور کشش پیدا ہو رہی تھی جو اس نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی کسی عورت کے لیے محسوس نہیں کی تھی. تم جتنا مجھ سے لڑو گی اور جتنا پڑپڑاؤ گی حیا، میں تمہیں اتنا ہی بے دردی سے توڑوں گا. تم ابھی واقف نہیں ہو کہ شاہ زیب وقت کیا کر سکتا ہے. حیا نے غصے سے ہامتے ہوئے اپنی نظریں چرانے کی کوشش کی، لیکن شاہ زیب نے اپنا ایک ہاتھ چھوڑ کر اس کے چہرے کے قریب کیا اور اس کی الجھی ہوئی ریشمی زلفوں کو بڑی نرم انداز میں اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے اٹسا. اس کے نرم لمس نے حیا کے پورے وجود میں ایک سنسنی توڑا تھی اور وہ ایک لمحے کے لیے پتھر کی طرح ساکت ہو گئی. تم ان عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہو حیا. تمہارے ان باغی آنکھوں میں ایک آگ ہے جو مجھے جلا رہی ہے اور مجھے شروع سے ہی آگ کے ساتھ کھیلنے کا بہت شوق ہے. اس سے پہلے کہ حیا اس کے سحر سے نکل کے کچھ بول پاتی، وہ اچانک اسے دیوار کے ساتھ چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور سیل کا دروازہ باہر سے زور سے بند کر کے تیزی سے باہر نکل گیا. لیکن اس کی مردانہ خوشبو ابھی بھی اس چھوٹے سے کمرے میں موجود تھی جو حیا کے آوازوں پر ایک عجیب سا بوجھل سحر طاری کر رہی تھی. حیا ابھی دیوار کے ساتھ لگی شاہ زیب کے اس رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک سیل کی چھوٹی سی کھڑکی جو باہر حویلی کے پچھلے باغ کی طرف کھلتی تھی، وہاں سے ایک مڑی ہوئی کاغذ کی پرچی اندر گری. حیا نے چون کر جلدی سے پرچی اٹھائی اور تہخانے کی مدھم اور پیلی روشنی میں اسے کھول کر پڑھا، جس پر صرف ایک لائن لکھی تھی کہ رات تیار رہنا، میں تمہیں اور باقی تمام لڑکیوں کو یہاں سے نکال لوں گا. پچھلے دروازے کا تالا کھلا ملے گا. بالکل آواز مت کرنا ورنہ ہم سب بے دردی سے مارے جائیں گے. حیا کا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا. یہ پرچی کس نے پھینکی تھی؟ حیا نے خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پرچی کو اپنی مٹھی میں سختی سے دبا لیا اور اس کی نظریں تہخانے کے اس خوب اندھیرے میں کچھ تلاش کرنے لگی جہاں کل رات ایک نیا راز اور ایک نیا خونی طوفان اس کا انتظار کر رہا تھا. شاہ زیب جب تہخانے سے باہر نکلا تو اس کا دماغ عجیب سلجھن اور بے چینی کا شکار تھا. وہ اس باغی لڑکی کو توڑنے اور اس کی بغاوت ختم کرنے گیا تھا، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں کی چمک اور اس کی قربت نے اس کے اپنے اندر ایک عجیب سی آگ لگا دی تھی. وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا اور بالکنی میں کھڑا ہو کر سگریٹ سلگاتی. اسے بار بار حیا کا غصے سے بھرا چہرہ اور وہ نرم لمس یاد آ رہا تھا جب اس نے حیا کی زلفوں کو چھوا تھا. وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو سزا دینے کی بجائے خود کسی عجیب سی کشش میں مبتلا ہو رہا ہے. ادھر حیا ساری رات اس بچی کو ہاتھ میں دبائے جاگتی رہی کہ اگلی رات کیا ہونے والا ہے. کیا وہ واقعی اس جہنم سے آزاد ہو جائے گی؟ رات کا اندھیرا حویلی کی تہخانے میں مزید گہرا ہو چکا تھا اور حیا کی آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. وہ مٹھی میں دبائے اس پرچی کو بار بار دیکھ رہی تھی کہ اچانک باہر پہرے داروں کی بھاری قدموں کی آوازیں غائب ہو گئی اور تہخانے کے لوہے کے دروازے کا تالا کھلنے کی ہلکی سے چچراہٹ سنائی دی. حیا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے دیکھا کہ دروازے کے پاس شاہ نواز کھڑا تھا جس کے چہرے پر شدید پریشانی اور خوف تھا. جلدی باہر آؤ حیا، میں نے پہرے داروں کو پچھلے باغ کی طرف بھیج دیا ہے. ہمارے پاس صرف چند منٹ ہیں. میں تمہیں اور باقی لڑکیوں کو پچھلے دروازے سے باہر نکال دوں گا. شاہ نواز نے سرگوشی کرتے ہوئے جلدی سے تمام سیلز کے تالے کھولے. تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اور تم ہو کون؟ میں شاہ نواز ہوں، شاہ زیب کا چچیرا بھائی. لیکن تم یہ سب ہمارے لیے کیوں کر رہے ہو؟ شاہ نواز، اگر شاہ زیب کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا. حیا نے کانپتی آواز میں پوچھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آزادی کی ایک امید جاگ اٹھی تھی. تو میری جان کی فکر مت کرو. میں اس حویلی کے ظلم اور اپنے دادا کے غرور سے تنگ آ چکا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی معصوم لڑکیوں کی زندگی اس خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھے. تم جلدی کرو. شاہ نواز نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا اور باقی لڑکیاں بھی دبے قدموں ان کے پیچھے چل پڑیں.
وہ ابھی پچھلی باغ کی تاریک راستے تک پہنچے ہی تھے کہ اچانک حویلی کے پچھلے دروازے پر فائرنگ کی شدید آوازوں نے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ حمزہ اور گاؤں کے لڑکے تھے جنہوں نے جذبات میں آ کر حویلی پر حملہ کر دیا تھا۔ شاہ نواز کے قدم وہیں رک گئے اور اس سے پہلے کہ وہ سب پیچھے مڑتے چاروں طرف سے تیز روشنیاں ان کے چہروں پر پڑی اور درجنوں مسلح پہرے داروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ ان پہرے داروں کے بیچ میں سے شاہ زیب بخت چلتا ہوا ان کے سامنے آیا، جسے دیکھ کر شاہ نواز سمیت سب کے رنگ اڑ گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے خون میں کوئی غدار موجود ہے جس لڑکی کے سحر میں مبتلا ہو کر اپنے باپ دادا کی عزت خاک میں ملانے چاہ رہے ہیں۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی شاہ نواز۔ شاہ زیب کی آواز رات کے تاریکی میں کسی زہریلے سانپ کی پھنکار جیسی لگ رہی تھی۔ تم انسان نہیں ہو شاہ زیب، تم ایک درندے ہو اور میں اس ظلم میں تمہارا ساتھ مزید نہیں دے سکتا۔ تم چاہو تو میری جان لے لو، لیکن میں ان لڑکیوں کو تمہاری درندگی کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ شاہ نواز نے ہمت کر کے شاہ زیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ شاہ زیب نے ایک زوردار کہکا لگایا اور آگے بڑھ کر شاہ نواز کی گریبان کو سختی سے جکڑ لیا۔ تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ شاہ زیب بخت کے سامنے کھڑے ہو سکو، اور تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اپنی ہی حویلی پر حملہ کروایا ہے۔ نہیں شاہ زیب، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں نے حویلی پر کوئی حملہ نہیں کروایا۔ میں انہیں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں تو صرف ان لڑکیوں کو… تو پھر لگتا ہے اس لڑکی کے خاندان میں سے مرنے کے لیے کوئی یہاں آ گیا ہے۔ تمہاری بغاوت کی سزا میں تمہیں بعد میں دوں گا، پہلے میں اس لڑکی کی ان خیر خواہوں کا بندوبست کر لوں جنہوں نے میری حویلی پر حملہ کرنے کی جرت کی ہے۔ شاہ زیب نے شاہ نواز کو زور سے پیچھے دھکیلا اور اپنے گنڈوں کو اشارہ کیا۔ چند ہی لمحوں بعد پہرے دار حیا کے بھائی حمزہ کو خون میں لت پت گھسیٹتے شاہ زیب کے قدموں میں لے آئے، جسے دیکھ کر حیا کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی اور وہ دوڑ کر اپنے بھائی کے پاس گر پڑی۔ حمزہ، میرے بھائی، آنکھیں کھولو، یہ تم نے کیا کیا درندے؟ حیا روتی حمزہ کا خون سے بھرا چہرہ صاف کرنے لگی، جبکہ حمزہ بے ہوشی کے قریب تھا۔ دیکھا تم نے حیا، تمہاری بغاوت نے تمہارے اکلوتے بھائی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اگر تم نے پہلے ہی میرے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہوتے تو آج یہ خون نہ بہتا۔ درندے ہو تم شاہ زیب بخت، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ خدا کا قہر نازل ہوگا تم پر اور تمہاری ظالم حویلی پر۔ حیا نے غصے اور آنسوؤں سے بھری سرخ آنکھوں سے شاہ زیب کو دیکھا۔ شاہ زیب کے اندر اس کی اس للکار نے ایک بار پھر آگ بھڑکا دی۔ اس نے ایک جھٹکے سے حیا کو بازو سے پکڑا، اسے کھینچتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے گیا جہاں اس کا اپنا خاص کمرہ تھا۔ مجھے چھوڑو شاہ زیب، ظالم انسان، میرا بھائی وہاں مر رہا ہے، مجھے اس کے پاس جانے دو۔ حیا نے شاہ زیب کی مضبوط گرفت سے نکلنے کے لیے پوری طاقت لگا دی، لیکن شاہ زیب اسے گھسیٹتے اپنے کمرے میں لے آیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ شاہ زیب نے حیا کو ایک زوردار جھٹکا دے کر صوفے پر گرایا اور خود اس کے بالکل سامنے جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہی کیسا جنون اور شدت تھی جس نے حیا کی سانسیں روک دی۔ تمہارا بھائی اب میری قید میں ہے حیا، اور اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تم جتنا بڑبڑاؤ گی میں اس لڑکے کو اتنی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ شاہ زیب نے حیا کی دونوں بازو سختی سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ ان دونوں کے درمیان اب ذرا سا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ شاہ زیب کی تیز دھڑکنیں حیا کو صاف سنائی دے رہی تھیں اور اس کی گرم سانسیں حیا کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ حیا نے اپنا چہرہ موڑنے کی کوشش کی، لیکن شاہ زیب نے اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھ کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے تمہاری منحوس شکل نہیں دیکھنی، نفرت ہے مجھے تم سے۔ تم اسے نفرت کرتی ہو نا حیا، تو یہ نفرت پھر جو تمہارے اور بھی قریب کر رہی ہے۔ تمہاری ان باغی آنکھوں میں مجھے اپنا عکس نظر آتا ہے۔ شاہ زیب کی آواز اچانک مدھم ہو گئی۔ اس کے لہجے کی تبدیلی نے حیا کو ایک دم الجھا دیا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تم ایک بیمار ذہن کے انسان ہو شاہ زیب، مجھے تم سے اور تمہاری اس حویلی کی ہر چیز سے گھن آتی ہے۔ اگر تمہیں ذرا سی بھی غیرت ہے تو مجھے مار دو، لیکن میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی اپنی آواز سب کانپ رہی تھی۔ مار دوں گا تو یہ کھیل ختم ہو جائے گا حیا، اور میں ابھی اس کھیل کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے تمہارا غرور توڑنا ہے، اور اب تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اپنے بھائی اور ان تمام لڑکیوں کی جان بچانے کا، اور وہ راستہ مجھ سے ہو کر گزرتا ہے۔ دوسری طرف حویلی کے دیوان خانے میں ایک طوفان برپا تھا۔ بڑے سرکار غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے
اور ان کے سامنے سکندر بخت اور جلال سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ شاہ نواز کو پہرے داروں نے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ جلال، یہ تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے کہ تمہارے بیٹے نے آج میرے فیصلوں کے خلاف بغاوت کی اور اس 2 کوڑی کی لڑکی کو بھگانے کی کوشش کی۔ اگر شاہ زیب وقت پر نہ پہنچتا تو آج ہمارے خاندان کی عزت گاؤں والوں کے سامنے نیلام ہو جاتی۔ بڑے سرکار نے گرجتے ہوئے کہا، دادا جان، ہم ظلم کر رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں کس کی بیٹی بہنی ہے؟ میں نے جو کیا مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ آپ چاہیں تو میری جان لے لیں، لیکن خدا کا قہر ہمیں تباہ کر دے گا۔ شاہ نواز نے بندے ہونے کے باوجود نڈر لہجے میں کہا، جس پر جلال نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو شاہ نواز، تم نے آج میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ جلال چلایا، لیکن فریدہ جو کونے میں کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں بڑے سرکار سکندر بخت کے خلاف نفرت کا ایک نیا لاؤ بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس حویلی میں سکندر بخت کے خاندان کو سکون سے جینے نہیں دے گی۔ ادھر حیا کے گھر میں جب یہ خبر پہنچی کہ حمزہ کو شاہ زیب کے آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ زخمی حالت میں ان کی قید میں ہے، تو زینب بیگم دھاڑی مار مار کر رونے لگی اور راشد بے بسی سے اپنے بال نوچنے لگا۔ آبا جان، میرا بیٹا بھی ان ظالموں کے قبضے میں چلا گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ راشد روتے ہوئے فضل کے قدموں سے لپٹ گیا۔ فضل کے بوڑھے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے اپنی سفید پگڑی سر سے اتاری اور اسے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مت رو راشد، کل صبح میں یہ پگڑی اور اپنی ساری زمینوں کے کاغذات لے کر بڑے سرکار کی حویلی جاؤں گا۔ میں اپنے پوتے اور پوتی کی جان بچانے کے ان ظالموں کے پاؤں پڑنے کو بھی تیار ہوں۔ میری انا میرے بچوں سے بڑھ کر نہیں ہے، فضل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور شاہ زیب کے کمرے میں حیا صوفے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی اور شاہ زیب کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ تم اسے کیا چاہتے ہو؟ مجھے چھوڑ دو شاہ زیب، میں اپنے دادا جان سے بات کروں گی، وہ تمہیں زمینیں دے دیں گے، پر پہلے مجھے اور میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ شاہ زیب نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اسے زمین پر پھینک کر جوتے سے مستا اور مڑ کر حیا کو دیکھا۔ زمینیں تو مجھے مل ہی جائیں گی حیا، لیکن اب بات زمینوں سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ تمہارے بھائی نے میری حویلی پر حملہ کر کے میری انا کو چیلنج کیا ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ شاہ زیب کے الفاظ سن کر حیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں شاہ زیب، خدا کے لیے میرے بھائی کو مت مارنا، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، تم جو کہو گے میں کروں گی، بس اسے چھوڑ دو۔ حیا شاہ زیب کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر رو پڑی۔ شاہ زیب چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بھائی اور ان تمام لڑکیوں کو کل صبح چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ تم زندگی بھر کے لیے میری قید میں رہو گی، میری بیوی بن کر، اس حویلی میں جہاں تم روز گھٹ گھٹ کر مرو گی۔ بولو، کیا تمہیں میرا یہ سودا منظور ہے؟ شاہ زیب کی شرط نے حیا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ یہ کیسا دھماکہ تھا جس کی توقع حیا کو خواب میں بھی نہیں تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہ زیب کی شدت بھرے چہرے کو دیکھا۔ شاہ زیب بخت، تم ایک پاگل اور خبتی انسان ہو۔ میں مر جاؤں گی، زہر کھا لوں گی، لیکن تمہارے نام کی زنجیر کبھی نہیں پہنوں گی۔ تم یہ کیسا غنونا سودا کر رہے ہو؟ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر تم مجھے اپنی ہوس اور انتقام کا نشانہ بنانا چاہتے ہو۔ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ حیا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا اور وہ غصے سے کانپتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا سارا وجود شاہ زیب کی اس بھیانک شرط پر لرز رہا تھا۔ ہوس نہیں ہے، یہ میرا جنون اور انتقام کی آگ۔ تم نے میرے غرور کو للکارا ہے اور اب میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر روز ایسا تڑپاؤں گا کہ تم روز میرے سامنے مرو گی اور روز جیو گی۔ میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم خود مجھ سے موت مانگو گی، لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ اور اگر تمہیں یہ سودا منظور نہیں تو صبح ہوتے ہی تمہارے بھائی کی لاش تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو اپنا غرور بچا لو یا اپنے بھائی کی جان۔ شاہ زیب نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر حیا کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر اس کے چہرے کے دائیں بائیں رکھ کر اپنے اظہار میں قید کر لیا۔ نہیں، خدا را ایسا مت کرنا، میرا بھائی میرے ماں باپ کی آخری امید ہے، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ میں تمہاری غلامی
بننے کو بھی تیار ہوں، تم جیسا کہو گی میں وہی کروں گی، بس حمزہ اور ان معصوم لڑکیوں کو جانے دو۔ حیا بے بسی سے روتے ہوئے شاہ زیب کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ شاہ زیب کے ہونٹوں پر ایک فادیانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حیا کا بازو پکڑا اور سندرمی سے صوفے پر بٹھایا۔ تمہارے آنسو اب میری ملکیت ہیں حیا، کل صبح تم اس حویلی کی بہو بنو گی اور یہ بات تم خود اپنے گھر والوں کو بتاؤ گی۔ اگر تم نے کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا حمزہ ابھی تک میرے آدمیوں کے قبضے میں ہے۔ شاہ زیب یہ وارننگ دے کر کمرے سے باہر نکل گیا اور حیا ساری رات اس بند کمرے میں اپنی بربادی کا ماتم کرتی رہی۔ صبح کا سورج حویلی پر ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ لے کر طلوع ہوا تھا۔ دیوان خانے میں بڑے سرکار اپنی کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے پاس ہی سکندر بخت، جلال، بیگم ثریا اور فریدہ کھڑے تھے کہ اچانک پہرے داروں نے آ کر خبر دی کہ فضل اور راشد حویلی کے دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ انہیں اندر لاؤ اور آج اس فضل کو دیکھنا کیسے میرے قدموں میں گر کر بھیک مانگتا ہے۔ بڑے سرکار نے اپنا ہوکا گڑگڑاتے ہوئے انتہائی تکبر سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں فضل اپنی سفید پگڑیاں ہاتھوں میں پکڑے اور راشد اپنے کانپتے قدموں کے ساتھ دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر بے بسی تھی۔ فضل نے آگے بڑھ کر اپنی عزت کی علامت سفید پگڑی اور اپنی زمینوں کے کاغذات بڑے سرکار کے قدموں میں رکھ دی۔ بڑے سرکار، میں ہار گیا، آپ کی طاقت اور آپ کا غرور جیت گیا۔ یہ لیں رنگ پور کی زمینوں کے کاغذات، ان پہ میرے انگوٹھے ثبت ہیں۔ بس خدا را میری بچے حیا اور میرے پوتے حمزہ کو ہمارے حوالے کر دیں اور گاؤں کے باقی بیٹیوں کو بھی ان کے گھروں تک جانے دیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ فضل کی بھاری آواز میں ایک ایسا کرب تھا جو کسی بھی پتھر دل کو پگھلا سکتا تھا، لیکن اس حویلی کے باسیوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے۔ سکندر بخت نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کاغذات اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ دادا جان، اس بڈھے نے واقعی ساری زمینیں ہمارے نام کرتی ہیں۔ 20 سال پرانا حساب آج جات کا چکتا ہوا۔ سکندر بخت نے خوشی سے کہا۔ فضل، تم نے 20 سال پہلے جو آگ لگائی تھی آج اس کا دھواں تمہارے اپنے گھر سے اٹھ رہا ہے۔ تم نے میرے خاندان کی عزت اچھالی تھی، آج تمہاری عزت میرے تہخانے میں بند ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، تم اپنے بچوں کو لے کر جا سکتے ہو۔ بڑے سرکار نے انتہائی غرور سے کہا۔ رکیے دادا جان، ابھی حساب پورا نہیں ہوا۔ زمینیں تو ہماری تھیں ہی، لیکن اب اس فضل کی عزت بھی ہمیشہ کے لیے اس حویلی کی غلام بنے گی۔ میں اس لڑکی حیا سے آج اور ابھی اس دیوان خانے میں نکاح کروں گا۔ دیوان خانے کے دروازے سے شاہ زیب کی گرجدار آواز آئی تو سب کے سب حیرت سے دروازے کی طرف پلٹے، جہاں شاہ زیب کھڑا تھا اور اس کے پیچھے 2 پہرے دار حیا کو لے کر کھڑے تھے، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی نکاح خواہ بھی موجود تھا۔ شاہ زیب کی اعلان نے دیوان خانے میں ایک بم پھاڑ دیا۔ بڑے سرکار، سکندر بخت، بیگم ثریا اور سب سے زیادہ فریدہ کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا، کیونکہ فریدہ جانتی تھی کہ اگر شاہ زیب کی شادی ہو گئی تو حویلی کی ساری طاقت مکمل طور پر اسی کے پاس چلی جائے گی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو شاہ زیب؟ یہ لڑکی ہماری دشمن ہے اور تم اسے اس حویلی کی بہو بنانا چاہتے ہو؟ میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ سکندر بخت نے غصے سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو ٹوکا۔ ابا جی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شاہ زیب بخت اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا۔ میں اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر وہ سزا دوں گا جو اس کے خاندان کو مرتے دم تک یاد رہے گی۔ شاہ زیب نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی بیٹی کو تم جیسے درندے کے حوالے نہیں کروں گا، چاہے میرے ٹکڑے کر دو۔ میں ابھی پولیس کو لے کر آتا ہوں۔ راشد غصے اور جذبات سے پاگل ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر شاہ زیب کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، لیکن پہرے داروں نے اسے دبوچ کر زمین پر گرا دیا۔ ٹکڑے تو تمہارے بیٹے حمزہ کے ہوں گے۔ راشد، اگر تم نے ایک لفظ بھی اور بولا، تمہاری بیٹی پر اب صرف میرا حق ہے اور وہ خود مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہے۔ کیوں ہے؟ بتاؤ اپنے باپ کو کہ تم اپنی مرضی سے میری بیوی بن رہی ہو۔ شاہ زیب نے مڑ کر حیا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں شدید خوف اور درد تھا۔ حیا بیٹ، کچھ تو بولو، یہ درندہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی نا؟ تو میرے ساتھ چل بیٹا، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ میں جانتا ہوں اس نے تجھے ڈرایا ہے، کچھ نہیں ہوگا میری بچی، تو کوئی بھی غلط فیصلہ مت کرنا۔ فضل نے روتے ہوئے حیا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
حیا نے اپنی آنکھیں بند کی اور حمزہ کا خون میں لت پت چہرہ یاد کیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی، بابا جان، دادا جان، مجھے معاف کرتے ہیں۔ میں نے اپنی مرضی سے شاہ زیب سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ حمزہ اور باقی لڑکیوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ حیا کے انہیں الفاظ سے فضل و راشد کے دل پر خنجر چلا دیے اور وہ دونوں بے یقینی سے حیا کو دیکھنے لگے۔ یہ کھلا جبر ہے دادا جان، آسا بندے ہو گئے ہیں۔ طاقت کے نشے میں یہ نکاح نہیں، ایک ننگا ظلم ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ دیوان خانے کے کونے سے شاہنواز کی گرجدار آواز آئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی رسیاں کھلوا کر کسی طرح وہاں پہنچ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں اپنے خاندان کے خلاف ایک کھلی بغاوت تھی۔ اس سے پہلے کہ شاہنواز کوئی اور قدم اٹھاتا، جلال نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے منہ پر ایک اور زوردار تھپڑ رسید کیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ بکواس بند کرو شاہنواز، تم نے اگر آج ایک اور لفظ بولا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ تم بڑے سرکار کے معاملات میں بولنے والے کون ہوتے ہو؟ جلال نے جلاتے ہوئے کہا۔ فریدہ جو کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، اس کے دماغ میں ایک خطرناک منصوبہ بننا شروع ہو گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نکاح کو تو نہیں روک سکتی، لیکن وہ اس لڑکی حیا کو مہرا بنا کر شاہ زیب اور سکندر مٹ کے خاندان کی جڑیں ضرور کاٹ دے گی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ بکواس بند کرو شاہنواز، بڑے سرکار جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تم ان معاملات میں مت بولو۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ بڑی سرکار نے گہری سوچ کے بعد شاہ زیب کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا، کیونکہ انہیں بھی لگتا تھا کہ حیا کو ہمیشہ کے لیے قید کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے بول پڑھے گئے۔ حیا کی زبان سے نکلنے والا ہر قبول ہے اس کے دل پر گرم لوہے کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اسے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے خود کو اس جہنم کے حوالے کر دیا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی شاہ زیب نے پہرے داروں کو اشارہ کیا اور حمزہ کو زخمی حالت میں دیوان خانے میں لایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام معصوم لڑکیاں بھی تہہ خانے سے نکال کر وہاں لائی گئیں۔ حیا میری بہن، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس درندے سے کیوں نکاح کیا؟ مر جانے دیتی مجھے۔ کیا ہو جاتا؟ مر ہی جاتا۔ مرد ہی مرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چلو، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حمزہ نے حیا کو دلہن کے روپ میں اور شاہ زیب کے ساتھ کھڑے دیکھ کر چلانا شروع کر دیا اور اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن راشد اور فضل نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسے لے جاؤ راشد، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میں اس کی لاش یہاں سے روانہ کر دوں۔ اور یاد رکھنا، اگر آج کے بعد تم میں سے کسی نے بھی اس حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا۔ شاہ زیب نے دھمکی دی، جس کے بعد فضل اور راشد نے روتے بلکتے اپنے زخمی بیٹے اور تہہ خانے سے آزاد ہونے والی لڑکیوں کو لے کر حویلی سے نکل گئے اور حیا انہیں جاتا دیکھ کر وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب حیا کو ہوش آیا تو رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور حویلی کے ایک انتہائی شاندار اور سجے ہوئے کمرے میں موجود تھی۔ یہ شاہ زیب کا کمرہ تھا جب اس کی زندگی بھر کی قید گاہ بن چکا تھا۔ کمرے میں سرخ گلابوں کی خوشبو اور مدھم روشنی نے ایک عجیب سا ماحول بنا کر رکھا تھا۔ حیا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم تھکن اور صدمے سے ٹوٹ رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہ زیب اندر داخل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی مردانہ وجاہت اور گہری آنکھوں کی چمک کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتے تھے، لیکن حیا کے لیے وہ ایک ظالم درندے سے کم نہیں تھا۔ شاہ زیب نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور پرسکون قدموں سے چلتا ہوا حیا کے قریب آیا۔ حیا نے ڈر کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ بستر کی پشت سے جا ٹکرائی۔ مبارک ہو مسز شاہ زیب بخت، تم اب باقاعدہ طور پر میری قید میں آ چکی ہو اور اس رشتے کی قید سے تمہیں موت بھی نہیں نکال سکتی۔ شاہ زیب نے بستر پر اس کے بالکل قریب بیٹھ کر ایک گہری اور مسور کن سرگوشی کی۔ مجھ سے دور رہو شاہ زیب، تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن تم میرے دل پر اور میری روح پر کبھی قبضہ نہیں کر سکو گے۔ میں زندگی بھر تم سے نفرت کروں گی اور ایک دن یہی نفرت تمہاری جان لے لے گی۔ حیا نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ شاہ زیب کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حیا کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹوں کو سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ حیا ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ تم ابھی مجھے نہیں جانتی حیا، میں وہ آگ ہوں جو نفرت کو بھی محبت میں بدلنے کا ہنر جانتی ہے۔ تم جتنا مجھ سے دور بھاگو گی میں تمہیں اتنا ہی اپنے قریب کر لوں گا۔
اور یہ جو تم سمجھ رہی ہو کہ میں نے تم سے صرف زمینوں اور اپنے دادا کے انتقام کے لیے شادی کی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ شاہزیب نے اس کے چہرے کے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی سانسیں حیا کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور کمرے کی خاموشی میں ان دونوں کی تیز دھڑکنیں صاف سنی جا سکتی تھیں۔ تو پھر تم نے مجھ سے جبر کا رشتہ کیوں جوڑا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تم ایک پاگل انسان ہو۔ حیا کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک الجھن بھی تھی۔ شاہزیب نے حیا کی دونوں کلائیوں کو نرمی سے پکڑ کے اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کیونکہ تم وہ واحد لڑکی ہو جس نے شاہزیب بخت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغاوت کی ہے۔ تمہاری ان آنکھوں نے میرے اندر طوفان برپا کر دیا ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا، اور تم نہیں جانتی حیا کہ میں نے تم سے نکاح صرف انتقام کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جو اگر کھل گیا تو اس حویلی کی بنیادیں ہل جائیں گی اور میرے خاندان والے میرے اور تمہارے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ شاہزیب کی اس پراسرار بات نے حیا کے دماغ میں ایک نیا دھماکہ کر دیا۔ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جہاں ایک عجیب سا دکھ اور گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ کیا راز ہے شاہزیب؟ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ حیا نے بے اختیار پوچھا۔ شاہزیب نے جواب دینے کی بجائے حیا کو ایک دم اپنے بازوؤں کے اثار میں لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی شدت بھری حرکت نے حیا کے ہوش اڑا دیے۔ اب اس راز کو راز ہی رہنے دو ہے، بس اتنا یاد رکھنا کہ اس حویلی میں اب تمہارا میرے سوا کوئی نہیں ہے اور بہت جلد تمہیں میری جنونی محبت کی عادت ہو جائے گی۔ شاہزیب نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کمرے کے باہر سے کسی قدموں کی آہٹ اور ایک مدھم سے کٹکھٹاہٹ نے اس ماحول میں خلل پیدا کر دیا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے گھبرا کر شاہزیب کی طرف دیکھا، لیکن شاہزیب کے چہرے پر خوف کی بجائے ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا۔ اس نے حیا کو اپنے بازوؤں کے اثار سے آزاد کیا اور اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود دبے قدم دروازے کی طرف بڑھا۔ شاہزیب نے دروازے کا لاک کھولا تو باہر شاہ نواز کھڑا تھا، جس کے چہرے پر پسینہ اور آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سے خاکی رنگ کی فائل تھی جسے اس نے جلدی سے شاہزیب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شاہزیب، یہ لو وہ تمام ثبوت اور پرانے کاغذات جو تم نے مجھے سرکار کی خفیہ تجوری سے نکالنے کو کہے تھے۔ میں نے اپنی جان پر کھیل کر یہ سب حاصل کر لیا ہے۔ اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ تایا سکندر کو ہماری اس بغاوت کا علم ہو جائے، ہمیں اپنا آخری وار کرنا ہوگا۔ شاہ نواز نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور اس کی نظریں کمرے کے اندر کھڑی حیا پر پڑیں جو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر شدید الجھن کا شکار تھے۔ تم نے بہت بڑا کام کیا شاہ نواز۔ آج رات اس حویلی کی بنیادیں ہلنے والی ہیں۔ تم بس جا کر پچھلے دروازے پر ان پولیس والوں کا انتظار کرو جنہیں میں نے شہر سے بلوایا ہے، اور یاد رکھنا آج کوئی بھی اس حویلی سے باہر نہ جانے پائے۔ شاہزیب نے شاہ نواز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور دروازہ واپس لا کر کے حیا کی طرف پلٹا جس کی آنکھوں میں اب خوف سے زیادہ تجسس اور حیرانی تھی۔ یہ سب کیا ہے شاہزیب؟ یہ کیسی فائل ہے؟ اور شاہ نواز تمہارا دشمن ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ کیوں دیکھ؟ تم پولیس کو کیوں بلوا رہے ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا، حیا نے بےتابی سے پوچھا۔ شاہزیب چلتا ہوا حیا کے قریب آیا اور اس نے وہ خاکی فائل بستر پر پھینک دی اور حیا کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا دکھ اور درد تھا جو حیا نے پہلے کبھی اس مغرور شاہزیب بخت کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ میں تمہیں سچ سچ بتاتا ہوں حیا کہ میں نے تم سے یہ نکاح صرف اپنے دادا کے انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں، بلکہ میں نے تمہیں ساویلی کی غلیظ سیاست اور بڑے سرکار کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے بچانے کے لیے اپنی بیوی بنا ہے۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میرا راز کیا ہے؟ تو سنو حیا، 20 سال پہلے تمہارے دادا فضل نے میرے دادا کی پگڑی اس لیے نہیں اچھالی تھی کہ زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بڑے سرکار اور میرے باپ سکندر بخت نے ان زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بے گناہ عورت کا قتل کیا تھا، اور وہ عورت کوئی اور نہیں، میری اپنی سگی ماں تھی جو تمہارے گاؤں رنگپور سے تعلق رکھتی تھی اور ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی تھی۔ شاہزیب کے ان الفاظ نے حیا کے دماغ میں جیسے ہزاروں بم پھاڑ دیے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہزیب کو دیکھنے لگی، اس کا سارا وجود کانپنے لگا۔ ہاں حیا، بڑے سرکار نے میری ماں کو زہر دے کر مارا تھا اور سارا الزام تمہارے دادا فضل پر لگا کہ پورے گاؤں میں ان کی عزت اچھالی تھی اور وہ زمینیں ہتھیا لی تھیں۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، لیکن میری ماں کی ڈائری اور یہ پرانے کاغذات مجھے چند سال پہلے ملے تو میرے اندر انتقام کی ایک ایسی آگ بھڑکی جس نے مجھے اندر تک جلا دیا۔ میں نے اسی دن قسم کھائی تھی کہ میں اس حویلی کے غرور کو خاک میں ملا دوں گا، لیکن بڑے سرکار بہت طاقتور تھے
اس لیے میں نے ان کا سب سے ظالم اور فرما بردار بیٹا بننے کا ڈرامہ کیا تاکہ میں ان کی ساری طاقت اور جائیداد اپنے ہاتھ میں لے سکوں اور انہیں اندر سے کھوکھلا کر سکوں۔ شاہ زیب کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا جسے دیکھ کر حیا کا دل بری طرح تڑپ اٹھا۔ وہ جس درندے کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی وہ تو خود برسوں سے گہرا زخم سینے میں لیے اس جہنم میں جل رہا تھا۔ تم نے گاؤں کی لڑکیوں کو اور مجھے قید کیوں کیا؟ تم نے میرے بھائی حمزہ کو کیوں مارا؟ جب تم سب جانتے تھے تو تم نے ہم پر یہ ظلم کیوں کیا؟ حیا نے روتے ہوئے شاہ زیب کے سینے پر مکے مارے۔ شاہ زیب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں کو چومتے ہوئے بولا، میں نے ان لڑکیوں کو قید نہیں کیا تھا حیا، میں نے انہیں اس تہہ خانے میں چھپا کر رکھا تھا تاکہ بڑی سرکار کے گنڈے انہیں کسی اور حویلی میں بیچ نہ دیں، اور حمزہ کو میں نے جان بوجھ کر پہرے داروں سے بٹوایا تھا تاکہ میرے باپ اور دادا کو مجھ پر شک نہ ہو اور میں کسی طرح تمہیں اپنی بیوی بنا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو میرے دادا تمہیں جان سے مار دیتے۔ تو میری مجبوری نہیں، میرا وہ عشق و حیا جسے میں نے برسوں دور سے چاہا ہے۔ تمہاری باغی آنکھوں نے مجھے وہ ہمت دی ہے کہ میں آج اپنے باپ اور دادا کے خلاف کھڑا ہو سکوں، اور وہ جو ابھی تمہاری ماں ہے وہ تمہاری سکی ماں نہیں ہے کیا؟ نہیں حیا، وہ میری سکی ماں تو نہیں، لیکن اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ مجھے ایسے ہی پیار کرتی۔ انہوں نے میری تربیت ایسی کی ہے جس کی وجہ سے میں اس برائی اور سچائی کے راستے کو سمجھ سکوں۔ وہ مجھے دل و جان سے عزیز ہے۔ شاہ زیب کے اس اقرار پر حیا کے سارے گلے شکوے آنسوؤں میں بہہ گئے۔ اس نے شاہ زیب کے گلے میں باہیں ڈال دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی اس نفرت پر پچھتاوا ہو رہا تھا جو اس نے اس شخص کے لیے پالی تھی جو دراصل اس کا سب سے بڑا محافظ تھا، اور کمرے میں محبت کی ایک نئی اور سچی فضا قائم ہوگی جہاں کوئی جھوٹ اور کوئی راز باقی نہیں تھا۔ صبح کا سورج حویلی پر ایک خوفناک طوفان کا پیغام لے کر آیا۔ دیوان خانے میں بڑے سرکار انتہائی غصے کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ ان کے پاس سکندر بخت اور جلال کھڑے تھے جبکہ فریدہ ایک کونے میں کھڑی زہر اگل رہی تھی۔ ابا جان، میں نے کل رات کو شاہ نواز کو شاہ زیب کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ دونوں مل کر ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، اور وہ لڑکی حیا شاہ زیب پر کچھ جادو کر چکی ہے۔ آپ نے شاہ زیب کو اتنی طاقت دیکھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ ہمارے خاندان کی جڑیں کاٹ دے گا۔ فریدہ نے اپنے الفاظ سے بڑی سرکار کے کان بھرے۔ سکندر بخت نے غصے سے اپنی پستول نکالی اور بولا کہ دادا جان، اگر شاہ زیب نے اس حویلی سے غداری کی ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا اور اس لڑکی کا سینہ چھلنی کر دوں گا۔ یہ حویلی طاقت اور خوف سے چلتی ہے، کسی دو کوڑی کی لڑکی کے عشق سے نہیں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ دیوان خانے کا بڑا دروازہ کھلا اور شاہ زیب حیا کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ شاہ زیب کے چہرے پر ایک سرد اور انتہائی خطرناک مسکراہٹ تھی، جبکہ حیا کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سا غرور اور اعتماد تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ شاہ نواز بھی ان کے پیچھے پیچھے دیوان خانے میں آ گیا، جس کے ہاتھ میں وہی خاکی فائل تھی۔ آؤ میرے شیر، مجھے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ یہ فریدہ کیا کہہ رہی ہے کہ تم اس لڑکی کے عشق میں اندھے ہو کر اپنی دادا کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی تیاری کر رہے ہو؟ بڑی سرکار نے شاہ زیب کو گھونٹتے ہوئے کہا۔ شاہ زیب نے حیا کا ہاتھ چھوڑا اور چلتے ہوئے اپنا دادا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی لحاظ نہیں تھا۔ فریدہ چچی پہلی بار سچ بولی ہیں دادا جان، میں نے واقعی آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، لیکن یہ وہی خنجر ہے جو 20 سال پہلے آپ نے میری بے گناہ ماں کی پیٹھ میں اتارا تھا۔ آپ کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ بڑی سرکار، آج اس حویلی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، آج صرف انصاف ہوگا۔ شاہ زیب کی اس گرجدار اور باغیانہ آواز نے دیوان خانے میں سناٹا کھینچ دیا۔ سکندر بخت نے غصے سے پاگل ہو کر اپنی پستول سیدھی شاہ زیب کے سینے پر ٹان لی۔ بکواس بند کرو شاہ زیب، تم اپنی اس مری ہوئی ماں کے لیے مجھ سے اور اپنے دادا سے بغاوت کر رہے ہو، جس نے ہماری زمینوں کے راستے میں رکاوٹ بننے کی جرات کی تھی۔ زمینوں کے لیے آپ نے میری ماں کا قتل کر دیا، کیا زمینیں اتنی اہم ہوتی ہیں؟ اور آپ نے مارا تھا میری ماں کو۔ ہاں، میں نے مارا تھا اپنی انہی ہاتھوں سے اس عورت کو، کیونکہ جو حویلی کے خلاف جاتا ہے اس کا انجام موت ہوتا ہے۔ سکندر بخت نے اپنے جرم کا کھلے عام اعتراف کیا، جس پر حیا خوف سے کانپ گئی، اور شاہ نواز نے جلدی سے اپنے کپڑوں میں چھپا ہوا وائس ریکارڈر بند کر کے مسکراتے ہوئے شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ یہ اعتراف ہی میری آخری منزل تھی، آپ کو اور دادا جان کو اپنے کیے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی، اور یہ حویلی اب اس غریب گاؤں کی ملکیت ہوگی جس کا خون آپ نے برسوں چوسا ہے۔ شاہ زیب نے شاہ نواز سے وہ فائل لے کے بڑی سرکار کی طرف اچھالی
جس میں ان کے کالے کرتوتوں اور زمینوں پر قبضے کے تمام ثبوت موجود تھے۔ بڑی سرکار کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، ان کا سارا غرور لمحوں میں خاک میں مل گیا۔ یہ تم دونوں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تم دونوں اب بڑے سرکار کے خلاف جاؤ گے اور تم شاہ نواز اپنے ہی باپ اور خاندان کو برباد کر رہے ہو۔ جلال نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو مارنا چاہا، لیکن شاہ نواز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا۔ میں اس خونی خاندان کا حصہ ہونے پر شرمندہ ہوں ابا جان۔ میں نے شاہ زیب کا ساتھ دے کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ آپ لوگ اب بچ نہیں سکتے۔ شاہ نواز نے دو ٹوک جواب دیا۔ اور امی، آپ بھی ان سب کے ساتھ شامل تھی، لیکن میرے بچے، میں نے جو کچھ بھی کیا صرف اور صرف تیرے لیے کیا میرے بچے۔ میں تو یہ چاہتی تھی کہ یہ شاہ زیب اور اس کی ماں غرق ہو جائے اور حویلی کا سارا اختیار اور دولت میرے بیٹے کی ہو جائے، پر یہ بدبخت شاہ زیب، اس نے حویلی کا سارا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اب حویلی کے خلاف بغاوت کر کے تجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ امی، آپ نے ان کا ساتھ دیکھ کر بہت غلط کیا، اور میرے اندر یہ بغاوت کی آگ آپ نے تو پیدا کی ہے۔ اب بچپن ہی سے مجھے بڑی سرکار کے خلاف بھڑکاتی نہیں ہے۔ فریدہ آواز مانگتا ہو گئی۔ کیا بکواس کہہ رہے ہو تم شاہ نواز؟ جلال کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ فریدہ تو میرے بیٹے کو ہمارے خلاف بھڑکاتی رہی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فریدہ اب چاروں طرف سے خود کو بستا ہوا دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شاہ زیب کے اشارے پر پہرے داروں نے دیوان خانے کے تمام دروازے بند کر دیے۔ تم ہمیں جیل نہیں بھجوا سکتے شاہ زیب، میں تمہیں یہیں جان سے مار دوں گا، چاہے میرا بھتیجا ہو یا کوئی اور جو بھی اس حویلی کے خلاف بغاوت کرے گا اسے مرنا ہوگا، جس طرح تمہاری ماں مری تھی۔ سکندر باغ درندوں کی طرح دھاڑا اور اس نے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ تو سیدھی شاہ زیب کے سینے کی طرف آ ہی رہی تھی کہ حیا تیزی سے آگے بڑھی اور شاہ زیب کے سامنے آ گئی، لیکن شاہ زیب نے پھرتی سے حیا کو اپنی باہوں میں بھر کر گھمایا اور گولی شاہ زیب کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ دیوان خانے میں حیا کی دل خراش چیخ گونجی۔ شاہ زیب، شاہ زیب، خدا را آنکھیں کھولو۔ حیا روتی شاہ زیب کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ شاہ زیب کے بازو سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے حیا کے گال کو چھو کر کہا، میں ٹھیک ہوں میری جان، یہ زخم سے بہت چھوٹا ہے جو ان لوگوں نے برسوں میرے دل پر لگایا تھا۔ اسی لمحے حویلی کے باہر پولیس کے سائرن کی تیز آوازیں گونجنے لگی اور درجنوں پولیس اہلکار بھاری ہتھیاروں کے ساتھ دیوان خانے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر سکندر بگ کے ہاتھ سے پستول چھین لی اور اسے اور بڑی سرکار پر ہتکڑیاں لگا دی۔ بڑی سرکار کا غرور اور ان کی نام نہاد طاقت ان کے قدموں میں بکھر چکی تھی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بے بسی سے اپنی اس حویلی کو دیکھ رہے تھے جب ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اچانک بڑی سرکار نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ زمین پر گر گئے۔ ان کا دل اس ذلت اور ہار کو برداشت نہیں کر سکا تھا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سکندر وقت اپنے باپ کی لاش پر دھاڑے مار کر رونے لگا اور فریدہ اور جلال خوف سے دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ ان کی ساری چالاکیاں اور سازشیں ان کے اپنے گلے پڑ چکی تھیں۔ چند گھنٹوں بعد حویلی کا نقشہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ سریا بیگم، فضل، راشد، زینب بیگم اور حمزہ جو کہ اب پٹی باندھے ہوئے تھے، سب حویلی کے دیوان خانے میں موجود تھے، لیکن اس بار وہ کسی ظالم کے سامنے سر جھکائے نہیں بلکہ عزت کے ساتھ صوفوں پر بیٹھے تھے۔ شاہ زیب جس کے بازو پر پٹی بندھی تھی چلتا ہوا فضل کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دادا جان، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت دکھ دی ہے، لیکن میری مجبوری تھی، مجھے اس حویلی کے فرعونوں کو ختم کرنے کے لیے ان جیسا بننا پڑا۔ یہ آپ کی رنگپور کی زمینوں کے اصل کاغذات جو آج سے آپ کے نام ہیں، اور گاؤں کی جتنی بھی لڑکیاں بڑی سرکار نے اغوا کی تھیں، وہ سب اپنے گھروں کو بحفاظت پہنچ چکی ہیں۔ میں آپ کا مجرم ہوں، آپ مجھے جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں۔ شاہ زیب نے سر جھکا کر کہا۔ فضل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شاہ زیب کو کندھوں سے پکڑا اور اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم مجرم نہیں، تم تو ہمارے محافظ ہو بیٹا۔ تم نے وہ کیا ہے جو اس پورے گاؤں کا کوئی مرد نہیں کر سکا۔ تم نے اس ظلم کی جڑ کاٹ دی ہے، مجھے تم پر فخر ہے، اور میں اپنی بچی حیا کو خوشی سے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ فضل کے ان الفاظ نے حیا کے دل میں ٹھنڈک ڈال دی۔ حمزہ نے بھی آگے بڑھ کر شاہ زیب کو گلے لگایا اور اپنی پچھلی تمام نفرتوں کو بھلا دیا۔ زینب بیگم اور سریا بیگم نے حیا کا ماتھا چوما اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ شاہ نواز مسکراتا ان کے پاس کھڑا تھا۔ آج اس حویلی میں پہلی بار ظلم کی جگہ محبت اور انصاف نے لے لی تھی، اور یہ سب شاہ زیب کی قربانی اور حیا کی بہادری کا نتیجہ تھا، جس نے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا تھا۔
رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی کا شاندار کمرہ کسی قید خانے کی طرح نہیں بلکہ محبت کی خوبصورت مناگاہ کی طرح لگ رہا تھا، جہاں سر گلابوں کی خوشبو اور مدھم روشنی نے ایک رومانوی ماحول بنا رکھا تھا۔ حیا بستر کے کنارے بیٹھی تھی اور شاہزیب اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھا۔ تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی حیا، اگر تمہیں گولی لگ جاتی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ شاہزیب کی آواز میں گہری تڑپ اور شدت تھی۔ حیا مسکرائی، اس نے اپنا ہاتھ شاہزیب کے بالوں میں پھیرتے ہوئے کہا، تم نے بھی تو میری اور میرے خاندان کی عزت بچانے کے لیے برسوں جہنم کی آگ میں خود کو جلایا ہے۔ تم وہ درندے نہیں ہو شاہزیب جسے میں جانتی تھی، تم تو وہ محافظ ہو جس نے میری روح پر اپنا نام لکھ دیا ہے۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرنے لگی ہوں۔ حیا کے سکرار پر شاہزیب کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ اس نے حیا کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا اور اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہاری ان آنکھوں کی بغاوت نہیں تو مجھے زندہ رکھا تھا حیا، اور اب یہ بغاوت صرف میرے عشق کی قید میں رہے گی۔ شاہزیب نے حیا کو نرمی سے بستر پہ لٹایا، اس کے چہرے پر جھک گیا۔ ان دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں اور کمرے کی خاموشی میں ان کی محبت کی سرگوشیاں ایک نئے اور خوبصورت سفر کا آغاز کر رہی تھیں۔ یہ کہانی صرف ایک عشقی داستان نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑا سبق تھا کہ ایک انسان جب اپنی طاقت اور جائیداد کے نشے میں اندھا ہو کر خدا کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے تو خدا اس کی جڑیں اسی کے اپنے گھر سے کٹواتا ہے۔ بڑے سرکار سکندر بت کا غرور خاک میں مل گیا اور ان کی طاقت ان کے کسی کام نہ آئی، کیونکہ جو تخت ظلم کی بنیاد پر کھڑے کیے جاتے ہیں وہ ایک دن انصاف اور سچائی کی آندھی میں تنکوں کی طرح اٹھ جاتے ہیں، اور آخر میں جیت صرف اور صرف محبت اور سچائی کی ہوتی ہے جو دلوں پر حکومت کرتی ہے، نہ کہ جسموں پر۔ اور شاہزیب اور حیا کی محبت اس حویلی کی نئی اور روشن تاریخ بن چکی تھی۔